मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। कि तुम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गौर क्यों नहीं करते? अफलम यदब्बरुल कौल, क्या ये इस कलाम कुरान में गौर नहीं करते? या इनके पास वो बातें आई हैं जो इनके बाप दादा के पास नहीं आई? कोई नई नसीहत तो नहीं है, ये तो पैगम्बरों का सिलसिला तो बहुत पुराना है। फिर कुरान ने क्या कहा? लम यारिफू रसूलहुम फहुम लहू मुनकिरून, क्या ये रसूल को पहचानते ही नहीं है? 40 साल तो रसूल तुम्हारे दरमियान मौजूद रहे हैं, तुम्हें नहीं पता सही और गलत का, सच्चे और झूठे का? अम यक़ूलून बिही जिन्ना, फिर अल्लाह ने कहा हो सकता है इनको जुनून हो, तो गौर करो, क्या इनमें तुम्हें जुनून नज़र आता है? 40 साल तुम्हारे दरमियान रहे हैं और अब भी मजनूनों की क्या ऐसी कैफियत होती है? फिर अल्लाह ने खुद ही वजह बयान की, फरमाया कि असल में ये हक़ का इनकार कर रहे हैं, और अगर हक़ लोगों की ख्वाहिशात को फॉलो करना शुरू कर दे, यानी हक़ वो हो जो लोगों की चाहत हो, तो ज़मीन और आसमान का निज़ाम तबाह बर्बाद हो जाएगा। कितनी प्यारी दलील दी देखें कुरान ने कि तुम्हारे पास सिवाय इसके कि तुम अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागते हो और कोई दलील नहीं है। तुम में से हर शख्स चाहते मेरी ख्वाहिशात पूरी हों। तो अगर इंसान अपनी ख्वाहिशात ही को मतलूब बना लेगा और अल्लाह की तरफ से उस पर मोहर लग जाए कि हाँ जी, जो अपनी ख्वाहिश पूरी करना चाहता है पूरी करे, हक़ को ना देखे, बल्कि जो जिसकी ख्वाहिश हो वही हक़ है, तो अल्लाह कहते हैं तुम थोड़ी देर के लिए खुद सोचो, ये तो निज़ाम आलम तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो आगे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? अम तसलुहुम खरजन फखराजु रब्बी का खैर। एक और इश्काल नबूवत पे हो सकता था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पूरी कौम की मुखालफत में दुश्मनी मोल रहे हैं, हो सकता है इनका कोई माली मफाद हो। यानी देखें, ये तो साबित हो गया कि ना ये मजनून है, ये भी साबित हो गया कि ये झूठे भी नहीं है, तुम्हारे दरमियान ये रहे हैं, ये भी साबित हो गया कि ये कोई नया दावा भी नहीं कर रहे, कोई अचंभे की बात हो, इनसे पहले बहुत से पैगम्बर आ चुके हैं जिनको तुम भी मानते हो। तो जब ये सब चीज़ें साबित हो गई तो एक इम्कान था कि हो सकता है ये पैसों के, माज़ अल्लाह नक़ल कुफ़र, पैसों की लालच हो इनके दिल में। तो अल्लाह कहते हैं अम तसअलुहुम खरजन, बताओ क्या ये तुमसे पैसे मांगते हैं? फ़खराजु रब्बी का खैर, ऐसा भी नहीं है, बल्कि ये अपने रब से अजर के मुतवक्के हैं। तो ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तेरे रब का जो अजर होगा वो इनसे बहुत बेहतर होगा। आखिरत की उम्मीद पे ये दावत देते हैं। वहुव खैरुर राज़िक़ीन, और वो बेहतरीन रिज़्क़ देने वाला है। लिहाजा इन तमाम बातों का नतीजा ये निकला, व इन्नका लतदऊहुम इला सिरातिम मुस्तक़ीम, कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको सीधे रास्ते की तरफ बुला रहे हैं, और ये उस सीधे रास्ते से एराज़ कर रहे हैं। यानी दलाइल से ये बात साबित हो गई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ रास्ता वो सीधा है, और आपके अलावा जितने रास्ते हैं वो टेढ़े रास्ते हैं। आगे अल्लाह ने फरमाया व इन्नल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति अनिस सिराति लनाकिबून, वो लोग जो आखिरत पर ईमान नहीं लाते वो सीधे रास्ते से हट रहे हैं। ये भी कुरान का एक लतीफ़ अंदाज़ है कि बाज़ दफ़ा इसलिए आप सीधे रास्ते को छोड़ते हो कि आपको ये खौफ ही नहीं होता कि मैं जब जुर्म करूँगा तो मुझे उसकी सज़ा भी मिलेगी। दुनिया में तो सज़ा मिलती नहीं है, तो आखिरत पर यकीन नहीं है। जब आखिरत का यकीन नहीं है तो दुनिया में फिर इंसान हर उल्टा काम करता है और उस पर अच्छाई का लेबल लगा देता है। तो अल्लाह कहते हैं कि ये चूँकि आखिरत पर ईमान नहीं रखते तो अब सज़ा का खौफ ही नहीं है। जब सज़ा का खौफ ही नहीं है तो ये तफ्तीश के सही क्या है गलत क्या है इसकी फ़िक्र ही नहीं है इनको। यानी बात उसकी मानी जाएगी ना जो जिसको खौफ तो हो, तब वो फ़ैसला करेगा। इसकी मिसाल ऐसे जैसे जज है, हाई कोर्ट का जज है, वो फ़ैसला कर रहा है, उसको पता है कि मेरे फ़ैसले को कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता, तो उस बात का इम्कान है कि वो गलत फ़ैसला करे, अपने मफाद में फ़ैसला करे। लेकिन अगर उसको डर है कि मैंने गलत फ़ैसला किया, 100% गलत, तो सुप्रीम कोर्ट में मेरा केस चैलेंज हो सकता है, लोगों में मैं बदनाम हो सकता हूँ, या मेरी जॉब जा सकती है, फिर बहुत मुश्किल है कि वो गलत फ़ैसला करे। तो अल्लाह भी ये कहते हैं कि ये दलाइल की दुनिया में तो फ़ेल हो चुके हैं। असल बात ये है कि चूँकि आखिरत पर इनको शक है, यकीन नहीं है, तो अब लाउबालीपन का शिकार है। तो जो लोग भी आखिरत पर यकीन नहीं करते वो इस्लाम का इनकार करते हैं, क्योंकि फिर उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें मानना, फिर उस पर चलना, ये फजूल काम लगता है। तो वो मादी बातें जब आप उनके सामने करेंगे, दुनिया की तरक्की की बातें करेंगे, तो वो उस पर कान ज़रूर धरेंगे।
آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اگر ہم ان پر رحم کر لیں اور ما بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، یعنی اگر بالفرض ان پر کوئی عذاب آ جائے نا، آخرت کا تو خوف ہے نہیں ان کے دل میں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں نافرمانوں پہ کوئی عذاب آتا ہے، مصیبتیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، قحط آتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی ان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جب تک اس مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں تو کچھ لوگوں کو اللہ یاد آتا ہے، کچھ لوگ توبہ کر لیتے ہیں، لیکن جب ہم مصیبت دور کرتے ہیں تو یہ پہلے سے بھی زیادہ ڈھیٹ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مصیبت کوئی اللہ نے تھوڑی دی تھی یا کوئی ہماری نافرمانیوں کا نتیجہ تھوڑی ہے، بلکہ یہ تو زمانے کے تصرفات ہیں، کبھی بارشیں ہوں گی، کبھی قحط آئے گا، کبھی صحت ہوگی، کبھی بیماریاں ہوں گی، یہ تو مسائل تو آتے ہی رہتے ہیں. سوال پیدا ہوتا ہے جب مسائل آئے تھے اس وقت یہ بات کرتے ہیں نا، اس وقت تو سب اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہوتے ہو. تو یہ بات قرآن نے یہاں بیان کی. وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم انسانوں پر رحم کریں، وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ، اور ہم کھول دیں وہ چیز جو ان کے ساتھ ہے، یعنی ضرر کہتے ہیں ضرر کو، جو جس مصیبت میں انسان مبتلا ہو ہم اس مصیبت کو ان سے دور کر دیں تو رزلٹ کیا آتا ہے؟ لجو کا معنی ہوتا ہے گھس جانا کسی چیز میں. لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، تو یہ اپنی سرکشی میں حیران سرگردان گھس جاتے ہیں اور جری ہو جاتے ہیں. یعنی اللہ نے کوئی عذاب دیا نا ان کو، کوئی ٹینشن، کوئی بیماریاں پھیل گئیں، کوئی وبائیں پھوٹ گئیں، کچھ بھی عذاب، تو بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خدا کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ بھئی یہ مصیبت ہم سے دور ہو گئی تو ہم اب اللہ کی مان کے چلیں گے، اور مایوس ہوتے ہیں، ان کو لگتا ہے بھی یہ مصیبت دور نہیں ہوگی. اللہ اپنا فضل کرتا ہے، رحم کرتا ہے، اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے. جب ٹالتا ہے تو اللہ کہتے ہیں اور بڑی تباہی میں پڑ جاتے ہیں اور سرکشی بڑھ جاتی ہے، کہتے ہیں اب تو ہم نے چلنا ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ تو زمانے کے تصرفات ہیں، خدا تو نہیں ہے. تو یہ ہوتا ہے جو اللہ نے ایک انسان کے ساتھ انسان کی شکایت کی ہے کہ انسان کا ایٹیٹیوڈ، انسان کا رویہ یہ ہے اللہ کے ساتھ. آگے اللہ اس کی ایک مثال دیتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، یعنی اس آیت کا حاصل یہ ہوا کہ آخرت کے جو منکر ہیں نا وہ دنیا کے عذابوں سے بھی ڈرتے نہیں ہیں، اور جو آخرت پر ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ دنیا میں عذاب نہ بھی آئے تو بھی اللہ سے ڈرتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، فرمایا ہم تحقیق پکڑ چکے ہیں ان کو عذاب میں. فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، تو انہوں نے اپنے رب کے لیے تواضع نہیں کی. وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ اللہ کے سامنے گڑ گڑائے. یہ تواضع اختیار کی. تضرع کا معنی بھی عاجزی کرنا. یہ اشارہ ہے مکہ میں قحط پڑا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے بعد، تو جب وہ قحط کی حالت ہوئی تو مشرکین مکہ بہت پریشان ہو گئے. اللہ کہتے ہیں ان کی حالت یہ ہوئی کہ اس عذاب میں بھی یہ لوگ اللہ کی طرف انہوں نے رجوع نہیں کیا. یعنی عام طور پر تو کافر بھی اس عذاب میں اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے، لیکن یہ لوگ اس میں بھی اللہ کی طرف انہوں نے رجوع نہیں کیا. دنیا کے عذاب میں بھی قحط پڑا تھا مکہ مکرمہ میں جس میں بہت حالات خراب ہو گئے تھے، تو جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ ایمان لے آئے، میجورٹی اسی طرح ڈٹی رہی. تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک شکایت ہے. وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم ان کو عذاب میں پکڑ چکے ہیں، لیکن یہ اپنے رب کی طرف انہوں نے رجوع نہیں کیا اور نہ اپنے رب کے سامنے جھکے. حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ فرماتے ہیں یہ تو وقتی عذاب ہیں، کبھی قحط کی صورت میں، کبھی طوفان کی صورت میں، کبھی دخان کی صورت میں. یہ تو ہم تمہیں تنبیہ کے لیے عذاب دیتے رہتے ہیں، لیکن اصل بات جب عذاب آئے گا نا تو اس میں مہلت نہیں ملے گی. وہ کیا ہے؟ یہاں تک کہ جب ہم ان پر کھول دیں گے بابن، ایک دروازہ، ذا عذاب شدید، ایک شدید عذاب والا، یعنی آخرت والا. اذا ہم فیہ مبلسون، پھر یہ اس میں مایوس ہو جائیں گے. ابھی تو اہل مکہ پہ قحط آیا تو تھوڑی سی بعض لوگوں کو امید تھی کہ یہ قحط دور ہو جائے گا، اس لیے خدا کے سامنے جھکے نہیں. تو اللہ کہتے ہیں لیکن ایک عذاب ایسا آنے والا ہے جس میں تم سب مایوس ہو جاؤ گے، وہ عذاب پھر ٹلے گا نہیں. یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا، اور اس رکوع کا حاصل یہی ہے کہ اس جو شروع ہوا یہ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اسلام کا خلاصہ اللہ نے بیان کیا، کھاؤ بھی اچھا، عمل بھی اچھا کرو، اور ایک ہی راستہ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ آیت ہے اس رکوع کی. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی امت ہے. سارے پیغمبروں کا بیسک دین ایک ہی ہے، اور یہی اسلام کی بیسک تعلیمات ہے. ایک خدا کو ماننا ہے، کریٹر کو ماننا ہے، نہ ہم نے
یہ کہنا ہے کہ انسان ارتقاء کی پیداوار ہے، نہ نہ نہ، ایک خدا نے کائنات کو پیدا کیا، خالق ہے، اور اس کے احکام کیا ہیں، اس نے پیغمبروں کو بھیجا۔ عمل کیا ہے؟ عمل ہم نے یہ کرنا ہے کہ کھانا بھی پاکیزہ اور عمل بھی ہمارا پاکیزہ ہونا چاہیے، یہی ایک دین ہے۔ اور اس بیسک دین کو چھوڑو گے تو وہ جو چھوڑے گا وہ فرقہ واریت کہلائے گی۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا، تو اس اصل دین سے تم سب نے چمٹے رہنا ہے۔ اور اس رکوع میں ایک اہم آیت یہ بھی تھی، لا نکلف نفسا الا وسعها، اللہ نے جو تمہیں احکام دیے ہیں وہ تمہاری طاقت کے مطابق ہیں، تمہاری طاقت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور اہم آیت اس رکوع میں یہ بھی تھی، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلنا شروع ہو جائے، مجھے جو اچھا لگ رہا ہے حق بھی وہی ہو، تو ایسا نہیں ہو سکتا، نظام کائنات تباہ ہو جائے گا۔ آپ کو اپنی خواہشات کو حق کے تابع کرنا پڑے گا۔ آج دیکھ لینا دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے، ہر آدمی کو فتویٰ مفتی سے وہی چاہیے جو اس کو فیور کر رہا ہوں، کاروبار میں فتویٰ وہی چاہیے جو مجھے فیور کر رہا ہوں۔ جس نے جو بزنس کرنا ہوتا ہے نا، جب علماء کہتے ہیں یہ بزنس جیسے بلاک چین ہے، سب علماء کہتے ہیں، جتنے بھی معتبر علماء ہیں، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ فارکس ٹریڈنگ میں 20 صورتیں حرام ناجائز ہیں، ڈالر کو آپ کرنسی کے بدلے میں بیچ رہے ہیں، دونوں طرف سے قبضہ ضروری ہے، لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے۔ تو جب علماء کہتے ہیں ناجائز ہے تو پھر علماء پہ اعتراض کرتے ہیں، کہاں سے ناجائز ہو گیا؟ یہ تو میں مذہبی لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جو مذہبی نہیں ہے وہ تو کہتے ہیں ہم نے تو دیکھنا ہی نہیں ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، ان کو تو فکر ہی نہیں ہے۔ جو مذہبی لوگ ہیں لیکن شہوت پرست ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنی مرضی کے فتوے لانا شروع کر دیتے ہیں، یعنی پہلے ان کی خواہشات ایک بنتی ہیں، یعنی یوں نہیں کرتے کہ پہلے ہم تحقیق کریں، جو حق ہوگا ہم اس کے مطابق تجارت کریں گے، نہ نہ نہ، تجارت تو کرنی ہے، پروفٹ تو کمانا ہے، نفع تو اس طریقے سے کمانا ہی کمانا ہے، باقی پھر اپنی حساب سے دیکھیں گے کون سا اسکالر جو ہے وہ بات کر رہا ہے اس کے جائز ہونے کی۔ تو دنیا میں بڑے بڑے اسکالر پڑے ہوئے ہیں، معتبر علماء سے وہ رابطہ نہیں کرتے، کیونکہ معتبر علماء ان کو فتویٰ دیتے ہیں ان کی رائے کے خلاف، ان کو چاہیے ہوتا ہے اپنی رائے کے مطابق۔ تو یہی ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اللہ کہتے ہیں حق تمہاری خواہشات کے پیچھے نہیں چلے گا، تم نے اپنی خواہشات کو حق کے تابع بنانا ہے۔